نبی کی زندگی اپنا لو. اب فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی. کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے. مشکل ترین دین ہے گھر کا. تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا. لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامند کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں نا، 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں. جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل، ایک نکاح، ایک شادی ہوئی، ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہوئی، ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی کے 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی. اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں. یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ 10 سے بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے گا. تو میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوداع، ابلج الوجہ، حسن الخلق، ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا، پھر 10 شادیاں. کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی، پہلے اللہ نے حکم دیا، پھر میں نے شادی کی. یہ آپ نے زندگی سکھائی. چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ، وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا. تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں. تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا. آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ. ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو، جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. تو میرے نبی نے زندگی سکھائی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا. آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، 2 جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں، اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں. اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے. بتاؤ خیر اتنے تسی بھی کام کر دے، سارے بانڈے بونڈے دھون دے اور تسی رل کے. پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، اتنے تو ماشاءاللہ سارے کام میں. تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ. ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ. تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں. سوڈانی تھے، تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی. تو یہاں انہوں نے ایسے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی. تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو آپ نے یہ نہیں کہا تو تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں. آپ کھڑے رہے. جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آپ واپس چلے. اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے. پہلے میرے نبی نے خود کہا. اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے. آپ نے کہا آ جاؤ. تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا. تو وہ پہلوں سے زیادہ دلچسپ تھا. تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں. کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں بھرا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک.
دو جہان کی سرداری ہو، قاب قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، ساتوں آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے! کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا۔ کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں، حسن حسین۔ اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، یعنی عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے۔ تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوا، ایک کو حسن کو ادھر حسین کو ادھر۔ جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ آخر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ سبحان، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اور یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، جاب، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خامد بھی جاب کر رہا ہے، تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو؟ یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے۔ تو اگر آپ اپنے، میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے۔ ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے لگے اوہ اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا اوہ اتنے بڑے سوار، آپ نے ادھر متوجہ کرتے، کہا اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار۔ یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، وقت نکالتے ہیں، دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں، اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ وہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش، ہمت کر حسین حسین۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا ہوں۔ سبحان، کیا اللہ نے اولاد دی! کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائیں، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہوتا ہے۔ جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ٹانی ایدے گئی ہے، کیدے گئی ہے، اتے گئی ہے، کھٹاں گئی۔ تو جب ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں۔ جب ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو،
ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، تمہاری وائفس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے۔ نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو، اس کو کھولتے نہیں ہیں، نصیحت ٹھوکی جاندیں وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، میں ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ وہ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں کہا تو صرف ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہی ہو؟ تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں تو ڈانا بن جاؤ۔ ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج کے، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس نے، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا لو۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے۔ اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسے ہی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اس ماحول میں، بھری محفل میں، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پچھڑالا بھی ہل گیا۔ اس نے فوراً کہا نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر رہ گئی۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ اور بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے۔ صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا۔ اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے۔ تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہا فاطمہ اندر آ جاؤ میرے ساتھ، عمران بھی ہیں ایک صحابی تھے۔ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں کہ پردہ کر سکوں، یہ جنت کی عورتوں کے سردار اور نبی کی بیٹی، آپ نے اپنی چادر کی دکھا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ انہوں نے پردہ کیا، اندر گئے تو آپ نے حال پوچھا تو رونے لگیں، ابا آپ کے سینے سے لگ گئیں، پہلے روٹی نہیں تھی بھوک تھی، اب بیماری ہے علاج کوئی نہیں۔ تو آپ نے ایسے دونوں بازوؤں میں لیا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کے آپ بھی رونے لگے۔ جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا، تو آپ کے آنسوں نکلے ایسے۔ اور پھر کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، میں بھی تیرے ساتھ۔ اگر میں چاہتا تھا احد پہاڑ میرے لیے اللہ سونا بنا دیتا، پر میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہاں یہ بشارت دی بیٹی تجھے یہ کافی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ پینگیں جھونٹنے پر نہیں ملی، یہ ایسے فاقوں پر یہ ملی ہے سرداری، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایک دفعہ اور ایسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا علی تجھے خوشخبری سناؤں؟ کہ جی۔ کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ سبحان۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں ہر بیان میں اپنے نبی کی پیڑھی سناتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں میرے نبی کی جو محفوظ نہ ہو، جو ہم تک پہنچی نہ ہو۔ ایک چیز میرے نبی کی۔ بتاؤ اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی شریعت میں کوئی فرق پڑے گا؟ وہ بولو تو صحیح۔
بھائی اگر ہمیں بکریوں کے نام نہیں آتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے بکریوں کے نام میرے اللہ نے محفوظ کروائے. عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثا، کمرا، یہ 9 بکریاں. 10واں یمن بکرا، چرانے والی ام ایمن. اور اس میں کمرا بکری آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنا کچھ لکھا پڑا ہے. آپ کے خچر دلدل، فضہ، آپ کے گدھے عفیر یعفور، آپ کے اونٹنیاں عذبا، جدعا، شہبا، کسوا، آپ کے اونٹ عسکر، ثعلب، آپ کے گھوڑے ورد، یاسوب، یعبوب، لزاز، طراز، سکب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. آپ کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام. یوں اللہ اللہ نے تھالی میں رکھ کے اپنے نبی کی زندگی دی ہے کہ یہ لو. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی، مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے کہ اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ. رسم و رواج سے نکلو، اپنے نبی کے در پر جھکو، اس کے سانچے میں ڈھلو، محمدی سانچے میں ڈھلو. اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن اپنے نبی کے طریقے پر زندہ کرو. اسے اپنے گھر سے غیبت ختم کر دو. کبھی کوئی کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو. آگے اپنے بچوں سے کہو، سب باتیں کرو لیکن کسی کی برائی نہیں کرنی. بیوی اپنے خامد کو کسی کی برائی نہ بتائے، خامد اپنی بیوی کو، بچے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو. غیبت کو مٹا دو، آپ کے گھروں میں خوشی آ جائے گی. ورنہ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو پہلے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. جب دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ کانٹے بو دیا آپ نے اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں کانٹے بو دی. کان بند کر لو، کسی کی کمی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو. اللہ کی قسم آپ کی زندگی پھر ہوگی زندگی. ورنہ یہ رتے پاسپورٹ نال نہیں بنتی زندگی. زندگی میرے نبی کے طریقے سے بنتی، میرے نبی والے اخلاق اور اعمال سے بنتی، میرے نبی والی درگزر سے بنتی. تو جس کو میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہو ان کی کیا شان ہو. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے نبی والے طریقے لاؤ. آپس میں آپ یہ گھر جاتے تھے تو باہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کو بلا کے باہر بلائے. جب آپ گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے پھر باہر کسی کی نہیں سنتے تھے. وہ ٹائم صرف گھر والوں کے لیے ہوتا تھا. اور تہجد میں آپ اٹھتے تھے اور گھر کتنا تھا کہ جب آپ نفل پڑھتے تھے حضرت عائشہ سوئے ہوتی تھیں تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کے لیے کائنات بنائی، آپ غور کرو. یہاں بڑا گھر لینے کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، گاڑی بڑی آ جائے، گھر بڑا آ جائے، قصوں پہ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہو. ساری زندگی گالج پٹا پہ آਉਂਦਾ قسطاں دا. ہن اے دیونی اے ایدے دیونے ایدے دیونے ایدے دیونے. پیچھے پتہ لگتا ہے کہ بس سبزی گوشت دے پیسے بچے نے، اور کچھ بچی کوئی نہیں. تو میرے نبی نفل پڑھ رہے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے تو آگے حضرت عائشہ کے پاؤں ہوتے تھے تو آپ ایسے ان کی پنڈلی پر ہاتھ مارتے تھے تو اپنے ٹانگیں سکیڑ لیتے تھے اور آپ سجدہ فرماتے تھے. پھر جب اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگیں لمبی کر لیتی تھیں چونکہ آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی. کبھی نہیں کہا عائشہ اٹھ تو بھی تہجد پڑھو، کیونکہ نفل ہے، نفل کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا. کبھی نہیں کہا.
عائشہ تم ہی پڑھ لیں 2 نفل۔ جب آپ نفلوں سے فارغ ہوتے اور ایسے کوہنی کی ٹیک لگا کے ایسے لمبے ہوتے تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی، اور اذان تک دونوں میاں بیوی ایز اے میاں بیوی باتیں کرتے تھے، پیار و محبت کی بات۔ جب اذان ہوتی تھی پھر آپ 2 سنتیں ادا کرتے اور مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھتے تھے، اور پھر فجر کے بعد اشراق 2 نفل پڑھ کے آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے، سب کا۔ پھر عصر کے بعد دوبارہ آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ فجر کے بعد بیٹھتے نہیں تھے، صرف سلام کیا، کیا حال ہے، کوئی ضرورت نہیں، چلو آگے۔ عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے، اور پھر مغرب کے بعد ساری بیویوں کو جہاں آپ کی باری ہوتی تھی وہاں بلا لیتے تھے، وہاں ساری بیگمات کے ساتھ مجلس ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ان کو رخصت کرتے تھے۔ تو سوکن پنا تو جنت میں ہی ختم ہوگا، ان میں بھی تھا۔ میرے نبی کے 2 گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت سودا، یہ ایک پارٹی تھی۔ تو ان کی سردار تھی حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک پارٹی تھی، یہ 5 ایک طرف۔ ان کی سردار تھی حضرت زینب اور ان کی سردار تھی حضرت عائشہ۔ تو واقعہ آپ کو سناتا ہوں بڑے مزے کی۔ آپ عصر کے بعد چکر لگاتے تھے تو حضرت زینب کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے تھے، وہ ان کو شہد پلاتی تھی، اور یہ آپ کی فیملی کی تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ایک ہی ہے جس کو فیملی میں شادی حضرت زینب، اور زینب وہ ہیں مسورات کے لیے بتا رہا ہوں، ان کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، آسمان پہ اللہ نے نکاح پڑھا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا میرے حبیب جب زید نے زینب کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ وکیل، نہ مہر۔ تو ان کو اس پہ بڑا فخر تھا، اور پوری دنیا میں ایک عورت آئی ہے زینب جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا۔ وہ حضرت عائشہ کو ٹکر دیتی تھی، خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ٹکر صرف زینب دیتی تھی، ایک وہ خوبصورتی میں بھی ان کے ساتھ ملتی تھی، اور پھر خاندانی جو تھا قرب وہ ان سے زیادہ تھا، اور پھر ان کا نکاح اللہ نے پڑھایا، یہ تو انتہا ہو گئی۔ اور پھر حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی، تو حضرت زینب نے سارا ولیمہ کا انتظام کیا، تو آپ نے پورے مدینے والوں کو کھانا کھلایا کہ آپ خود دیگ پر بیٹھ گئے اور آنے والوں کو ڈال کے دیتے رہے، تو سارے ہی کھا گئے، اور دیگ میں سے 1 چمچ شوربہ کم نہیں ہوا اور 1 بوٹی کم نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ آپ ایک سفر میں تھے تو آپ نے وہ دیگ میں بکرا پکڑا تھا، تو ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکا رہے، کہنے کہ ابو عبید یہ دستی اگلا بازو آپ کو پسند، ناولنی الذراع، مجھے دستی دینا، تو انہوں نے ایسے نکالی، آپ نے اس کو ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں، دونوں انگلیوں سے، اور ایسے ایسے کر کے دانتوں سے کاٹ کے ہڈی پھینکا، مجھے دستی پکڑاؤ۔ آپ نے دوسری پکڑا کے دے دی، آپ نے کھائی اور کھا کے ہڈی پھینکی، کہا مجھے دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو 2 ہی ڈال لیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ تعالیٰ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ تو وہ ولیمہ حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے تھے، تو حضرت حفصہ اور عائشہ نے آپس میں گٹمٹ کی کہ یہ زینب کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ سے جب تیرے پاس آئے نا تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک بوٹی تھی جو بدبودار تھی، جب میرے پاس آئیں گی میں بھی کہوں گی تو پھر نہیں بیٹھیں گے۔ تو حسب دستور آپ نے حضرت زینب کے پاس بیٹھ کے تھوڑا شہد پیا اور تھوڑی دیر لگی، جب پہنچے حضرت حفصہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کو بو آ رہی ہے تھوڑی۔ ہم نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں پیا، میں نے تو خالی شہد پیا اور تو کچھ بھی نہیں۔ کہا پتہ نہیں پھر میرا وہم ہوگا۔ جب گئے حضرت عائشہ کے پاس، ابھی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بو آ رہی، مغافیر کی بو آ رہی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو صرف شہد پیا ہے، میں اللہ کی قسم اب زینب کے پاس نہیں ٹھہروں گا۔
یہی وہ چاہتی تھی۔ اب اللہ کو تو پتا تھا ان کی سازش کا، تو اللہ نے سورہ تحریم اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ تعالیٰ نے سارا ان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تو اللہ نے من انبا کا ہذا، حضرت عائشہ کے الفاظ قرآن میں آئے۔ حضرت عائشہ نے جب آپ نے وہ اپنی قسم واپس لے لی نا، کفارہ ادا کیا، تو کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ من انبا کا ھذا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو آپ نے کہا نبانی العلیم الخبیر، پھر قرآن میں بھی یہی الفاظ آئے نبانی العلیم الخبیر۔ تو یہ چھوٹی موٹی گٹ مٹ چلتی رہتی تھی، وہ تو جنت میں جا کے صحیح ہوگا سارا کام۔ تو پھر دوسرا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی جب باری ہوتی تھی نا تو صحابہ تحفے سارے اس وقت دیتے، جب دوسری بیویوں کی باری ہوتی تو کوئی تحفہ نہیں آتا تھا۔ حضرت عائشہ کی باری 2 دن کی تھی، حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو 2 دن وہاں رہتے تھے۔ تو سب نے حضرت فاطمہ کو بلایا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، یہ سارے تحفے عائشہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ تم جاؤ ہماری طرف سے اپنے باپ سے بات کرو، اللہ کے رسول سے بات کرو۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ آئیں تو دونوں ایک لحاف میں تھے، ایک ہی لحاف میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی بیگمات کو ابو بکر کی بیٹی سے شکایت ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ پیچھے قصہ کیا ہے۔ آپ نے کہا بیٹی کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا یا رسول اللہ اور کیا؟ کہا تو پھر میں عائشہ سے پیار کرتا۔ تو چپ کر کے واپس آئیں، کہنے لگی جاؤ آپے لڑو، میں نہیں جانتی ہوں دوبارہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت زینب کو بھیجا، حضرت زینب آئی، انہوں نے آستین چڑھائی اور حضرت عائشہ پہ چڑھائی شروع کر دی، اور اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کہتے میں ایسے دیکھ رہی تھی آپ کے چہرے کو یوں کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اگر میں بھی گرم ہو گئی تو اللہ کے نبی محسوس نہیں کریں گے۔ کہنے کے بعد پھر میں نے بھی آستینیں چڑھا لی، پھر میں نے زینب پہ چڑھائی کی، اور ایسی چڑھائی کی کہ زینب کو بولنے کا میں نے موقع ہی نہیں دیا، اور اللہ کے رسول خاموش مسکرا رہے اور دونوں کی لڑائی دیکھ رہے۔ آخر حضرت زینب چلی گئی۔ یہ زندگی میرے نبی کے گھر کی ہے، پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی، پڑھا کرو قرآن پاک، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔